Assalamu alaikum, Khwateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام حسن سر، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں کچھ وہ چل رہا ہے، گرمی سردی کبھی بڑا ہے نا، خوشی کبھی غم کبھی گرمی گرمی سردی نرم گرم ہے نا، ایک بڑی فلمیں بنی ہیں. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے ٹھنڈ لگتی ہے اور پھر ایک دم فلپ ہو جاتا ہے کہ مجھے گرمی لگنی شروع ہوتی ہے. مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے جی کہ یہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے جب سورج ہوتا ہے اور جب سورج نہیں ہوتا. جب سورج ہوتا ہے تو آپ کو گرمی لگتی ہوگی، جب سورج جاتا ہوگا آپ کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہوگی. میں تو سورج میں نکلی نہیں ہوں. مطلب دن کو آپ کو گرمی لگتی نہیں نہیں نہیں، ناٹ نیسسریلی. عجیب سا ہے موسم. یہی ہے، رات بڑی ٹھنڈی تھی. رات بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ رات کو باہر گئے تو اٹ واز پریٹی چلی. میں 16-17 ڈگری کراچی کے لیے، کل was quite chilly. کراچی کے لیے 16-17 ڈگریز از کوائٹ چلی. سنگل ڈیجٹ میں بھی گیا اپیرنٹلی ایک کا دن. ہاں آلریڈی. ہاں. اوکے جی. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو میری انگوٹھیاں کہاں آج؟ او نو، میری سپر پاور. میں ریویو کیسے کروں گا؟ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ ہم ریویوز کا سلسلہ شروع کریں، آئی وانٹ ٹو تھینک ایوری بڈی فار ریئلی لائکنگ علی رضا's انٹرویو. اس پہ علی رضا پہ 2 اوپینینس تھیں لوگوں کی. دیکھا آپ نے؟ ایک تو بہت یہ تھا کہ او یو نو سو انفلٹرڈ، سو ریئل، سو آنیسٹ، اور ایک یہ تھا او سو ایروگنٹ. I actually found it very refreshing that he had no filters. Did you find him arrogant? No, not at all. I found him a bit like lost, جیسے any 26-year-old would be. I mean, he wasn't that trained. Obviously, you don't expect a young kid to be media trained and very savvy. بہت کم لوگ، کئی لوگ ہوتے بھی ہیں لیکن ہر بندہ نہیں ہوتا. So I found him to be rough around the edges, a bit raw, real, but refreshing. Raw, real and refreshing. ہاں but arrogant نہیں، بالکل بھی نہیں. میں نے جب ہم نے اسکوائر ٹیبل کیا اور پھر ہماری کافی بات ہوئی تو مجھے ایروگنٹ تو کہیں سے نہیں لگا. نہیں بالکل بھی نہیں. انفلٹرڈ ہے. اور اس میں آئی تھنک فرق ہوتا ہے، اس میں ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی بات ہے کہ کوئی انفلٹرڈ ہے کوئی ایروگنٹ ہے. ہاں تو اکثر لوگ کسی کا جب کوئی منہ پھٹ ہوتا ہے، بلانٹ ہوتا ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار ایروگنٹ ہے. جی ایسا نہیں ہوتا. بڑے کیوٹ تھے کامنٹس کے ٹائم اسٹیمپ دیکھے نا. ڈیڈ ہی جسٹ گیو دا اسٹوری اوے؟ ہی ڈیڈ. نہیں ابھی تو مجھے نہیں پتا اسکوائر ٹیبل میں جو باتیں اس نے کی ہیں. ہی ڈیڈ. ابھی تو جو اسکوائر ٹیبل میں اس نے باتیں کی وہ آپ سنیے گا. میں تو اچھی بات ہے. ہاں ہاں آنےسٹ ہے یار. آنےسٹ ہے and I really enjoyed it. I appreciate honesty. ہاں ایبسلیوٹلی، بہت مزہ آیا مجھے بات اسپیشلی انٹرویوز میں، کیونکہ مشکل ہوتا ہے اور ان کو پتا بھی ہوتا ہے یار کہ اس کا بیک لیش اس طرح کا آئے گا کہ کام پہ افیکٹ کرے گا ڈائریکٹلی. مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے کہا نہیں. تو مجھے یہ بات اچھی آن دو مجھے بہت اچھی لگی بات. I really enjoyed talking to him. ہاں سو نیو کمرز ہیں یہاں، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا یہ لوگوں نے. ایروگنٹ نہیں تھا بالکل بھی. He was not arrogant. میرا امپریشن بھی ایسا نہیں تھا کہ اور یہ بات ہے کہ جب کیمرہ رول ہوتا ہے اس سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کو بہت بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یو نو ایروگنٹ ہے یا ریزروڈ ہے یا کیا ہے. بالکل. I also felt in that جب ہم آن کیمرہ بات کر رہے تھے that when he wanted he could get back in control. مطلب وہ آرام سے طریقے سے بات اس کو آتی ہے کرنا، تو وہ ایٹ لبرٹی کر رہا تھا. ایگزیکٹلی اس کو پتا تھا کہ وہ یہ باتیں بول رہا ہے. اگر وہ چاہتا تو وہ نہ بولتا. اٹس ناٹ لائک he was not aware. which is good. تو اچھا تھا. I really enjoyed it. Interesting. کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرا انٹرویو نادیہ افغان کے ساتھ. یار بیک ٹو بیک. اور کل میں کرنے جا رہی ہوں جو کہ آج ابھی تک میں نے کر لیا ہوگا ہوپ فلی، ایک اور بمباسٹک قسم کا. وہ میں ابھی بتاؤں گی نہیں جب تک ہوتا نہیں ہے. لیکن نادیہ افغان کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اینڈ انہوں نے بھی بہت باتیں کی، بہت ریویلز انہوں نے کیے. آپ نے تو ٹائٹل پہ ہی ڈال دیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پوری کتاب ہے ان لوگوں کی جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا. میں نے کہا نادیہ بلیک بک تو یوزلی نمبرز کی ہوتی ہے، جو ویسٹ میں کہتے ہیں لٹل بلیک بک جس میں ڈیٹنگ نمبرز ہوتے ہیں. میں نے کہتی میرے پاس وہ کتاب ہے جس میں وہ لوگ میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں. پھر انہوں نے نام لیا ان سے. ہاں اور انہوں نے کہا کہ اب وہ کتاب بھرتی جا رہی ہے اور جن کے ساتھ کرنا ہے وہ کم رہتے جا رہے ہیں. اور وجہ بھی بتائی انہوں نے. وجہ بھی بتائی انہوں نے. ویری انٹرسٹنگ. اور بہت سے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں ان کے. ایسا نہیں کہ ہاں بلکہ کہتی میں کام نہیں کروں گی. تعلقات، دوستی اپنی جگہ، کام اپنی جگہ. بہت اچھی بات. بالکل. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا انٹرویو تھا. انہوں نے اپنی پرسنل لائف کی کافی باتیں کی، ویری گڈ. پروفیشنل پورے کریئر کی باتیں کی. ویری گڈ. اٹ واز اے گڈ انٹرویو.
ہم نے کل 2 ماشاءاللہ الحمدللہ ہم آپ کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں. کل ہم نے 2 ایئر اینڈز ریکارڈ کر لیے ہوئے ہیں جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اور ایک تو کا کنکلوژن تو میں آلریڈی اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کر رہی ہوں. آلریڈی ہاں پھر چینج کرنا آپ نے. ہاں ایکٹر ایکٹریس کپل چینج کرنا آپ نے. یا جو بیسٹ کپل ہے اس کو چینج کرنا آپ نے. کرنا ہے. آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پھر جب آپ ویڈیو مجھے دیکھیں کرنا ہے. چلیں میں اور جب وہ ویڈیو چلے گی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوں وہ چینج کرنا تھا اور کیوں میں نے غلط کیا. لیکن جو میں نے بیسٹ کپل دیا ہے وہ میں میرے حساب سے نہیں. آئی ایم سیکنڈ گیسنگ. یہ ہمیں بس ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ویوز کے لیے کلک بیٹ ہے یہ. نہیں کلک بیٹ نہیں ہے. وہ کپل کیوں کوئی چینج کرنا چاہے گا وہ میں آپ کو آف ریکارڈ بتاؤں گی. وہ آپ کی پھر الگ ہماری ڈسکشن ہوگی. میں نے جو آپ کو کل بات کی تھی وہ بہت گہری بات کر دی تھی جس بیسس پہ آپ نے ہاں لیکن پھر میں نے بہت سوچا اس چیز پہ. آپ نے پہلے کوئی اور کپل دیا تھا. ہاں مگر وہ بھی نہیں. وہ بھی نہیں. نہیں. ہاں جو آپ نے کہا تھا میں نے لوگ بڑا اپسیٹ ہوں گے. ہم نے کہا ان 2 کپلز کے بیچ میں آپ نے کہا نہیں وہ نہیں ہے. تو جو دوسرا تھا وہ بھی نہیں. کوئی نیا مارکیٹ میں لے آئے گا لسٹ پہ تھا یا وہ بھی نہیں تھا. نمبر 3 پہ جو تھا. نمبر 3 پہ. اچھا اس کی ایک وجوہات ہے. ایک کی بڑی وجوہات ہے لیکن ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے جو ریزن جو دیا تھا اور آپ نے کہا تھا آپ نے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا ہولسم ریلیشن شپ کا. ہولسم ہونا فار کیمسٹری. بات میں نے بڑا سوچا اس چیز پہ. ہولسمنس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیمسٹری سے. 2 people could be enemies and they could have great chemistry. And they could be really bad for each other and toxic, but they could have great chemistry and it's happened. بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کیمسٹری پہ تو نہیں بیسٹ کپل دے رہے تھے نا. آپ کیمسٹری پہ اگر بیسٹ کپل دے رہے ہو تو پھر تو آپ دے دیں فور شیور. بٹ بیسٹ کپل کا مطلب یہ ہے کہ دین بیسٹ آن اسکرین کپل اٹ ٹیکس آل دا. Okay. اٹس ناٹ جسٹ کیمسٹری. Okay, then I'm not second guessing myself. پورا 15 منٹ ضائع کرنے کا شوق ہے ان کو. کیا کریں. تیسرا کپل وہ والا تھا ہاں آپ کا جس کے ایکٹر کو ہم نے نہیں کنسیڈر کیا تھا. جی وہی والا. جی اس کو آپ فرسٹ پہ لے گئی ہیں. ہاں کیمسٹری تو تھی. زیادتی ہے یار. ٹھیک ہے یار نہیں کرتی زیادتی. چلے نہیں ہوئی نا زیادتی ہے. آپ زیادتی کرنی ہیں. چلیں جب آپ لوگ دیکھیں گے یہ ویڈیوز ایٹ سم پوائنٹ نیکسٹ ویک دا ویک آفٹر نیکسٹ اگلے سال پتہ چل جائے گا. اگلے سال سے پہلے ہوپفلی انشاءاللہ. آج بہرحال ہم اکٹھا ہوئے ڈراموں کو ریویو کرنے کے لیے. ہمارے پاس اے عشق جنون کی 2 قسطیں ہیں. ہمارے پاس دنیا پور کی ایک بہت اچھی قسط ہے جو مجھے لگی اور ہمارے پاس ایک قسط ہے قرض جان کی. اب بات یہ ہے کہ ایک ڈرامہ شروع ہوا جو آپ نے ایک شرلی ماری کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں نے اس کو ویٹو کر دیا اور آپ نے تھینک فلی آپ نے اگری کیا میرے ساتھ. نہیں کیونکہ کوئی فیڈ بیک ہی نہیں آیا. میں نے تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ نئے ڈرامے شروع میں بتائیں, کسی نے بولا ہی نہیں. تو جب آڈینس بھی نہیں انٹرسٹڈ, کوئی بول ہی نہیں رہا, تو پھر ہمیں بھی انٹرسٹ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس ڈرامے کے جو ایکٹرز ہیں ان کو بھی میں اگر پوچھوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے تو وہ کہیں گے نہیں. ٹھیک ہے تو پھر فون میں لائیں. پھر نہیں, میں نے عیش کے جنون اور قرض جان دونوں سے ریلیٹڈ ایک بات کرنی ہے اور میں بڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ انٹرو میں کروں یا ڈرامہ کے کروں تو کیا کروں, اور پھر میں اپنے آپ کو ڈاؤٹ بھی کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں ڈراموں کا ریویو جب شروع کریں گے تبھی یہ بات کروں گا. آپ لوگ کہیں جائے گا مت. آپ کو ملتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی ٹائٹ بریک کے بعد. شروع کرتے ہیں جی دنیا پور سے. دنیا پور کی تھی یہ 12ویں قسط. بہت انجوائبل ایپیسوڈ تھی اور لوگوں کو بڑا ایک گلا ہے ہم سے کہ آپ دنیا پور کو بہت ریل پیل کا کھیل کرتے ہیں اور فٹافٹ دیکھ کے آپ لوگ پار کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز ڈیٹیلز میں جائیں دنیا پور کے. یار میں اس بات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. کریں. میرا نا ایک نیچرل فلو ہے باتوں کا, چیزوں کا میرے دماغ میں. وہ جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں میرا ریویو ختم ہو جاتا ہے. اور اس جو میرا نیچرل ایک فلو آتا ہے باتوں کا, کانورسیشن کا, وہ آٹومیٹکلی آتا ہے. وہ میں کچھ سوچتا نہیں ہوں. اور ہم دونوں کو اور نہ ہم نے دیکھیں پوائنٹرز بنائے ہوئے نہ کچھ کیا. نہیں میں تو بناتی ہوں کیونکہ میں چیزیں بھول جاتی ہوں. میں غیر کے بھی کبھی نہیں بنائے, کبھی تم کے بھی کبھی نہیں بنائے. جو ڈسکشن نکل رہی ہوتی. اب مجھے اگر میرا دماغ کہتا ہے کہ اس میں سے اور کانورسیشن نہیں نکل رہی تو میں زبردستی کروں گا, کیا کروں. ہاں اور بات یہ کہ میں بھی بہت ہی آرگینک طریقے سے ریویو اپنے ذہن میں اور نوٹس بناتی ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آئی برنگ اپ ڈفرینٹ تھنگز ان یو.
پھر بھی اگر ریویو لمبا نہ ہو تو اس کا کچھ ہم تو فورس نہیں ہو سکتا نا. فورس میں نہیں, اگر میں فورس کروں گا تو پھر مجھے برا لگنا شروع ہو جائے گا. ہاں مطلب ایسے تو نہیں لکھنا نا 1000 ورڈز کا کہ یو ہیو ٹو کمپلیٹ 1000 تو جب ہوتی ہے کبھی کبھی غیر کی بہت فضول باتیں نکل رہی ہوتی ہے, جو پچھلی بار ہوا ہے, آئی جا رہی تھی آمد ہوتی ہے میرا نہیں ہے کچھ, آمد ہوتی ہے. مولائی ہیں یہ. بہرحال دنیا پور کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے بڑی انجوائبل یہ ایپیسوڈ لگی. بس یہ ہر بات بڑی انجوائبل لگی. نہیں اس میں چیزیں ہوئی نا, کیونکہ آگے سٹوری نکلی, آپ کو ہیرو ہیروئن جو ہے نظر آئے, ہیرو نے محبت کا اظہار کیا. تو اگر آپ سین بائی سین بھی جائیں, اوپننگ سین کئی چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی. فار ایگزامپل اوپننگ سین ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے دنیا کو چھوڑ کے, کیونکہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہیں مار دیں گے. کٹ ٹو گاڑی خراب ہو جاتی ہے انا نواب کی. انا نواب کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو جو شامیر ہے وہ پیچھے ہی پھر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ. 2 دفعہ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں, اور پھر وہ چل پڑتی ہے. مجھے اس سین کا مقصد نہیں سمجھ آیا. پہلے مجھے لگا کہ یہ گاڑی خراب ہوئی ہے تو یہاں پہ اب اٹیک ہوگا. ایگزیکٹلی, کیونکہ بڑا کم ہوتا ہے کہ ریوو اس طرح روڈ کے بیچ میں. ہاں مطلب ہے کہ اتنے بڑے نواب ہیں, ان کی ریوو کیسے خراب ہوئی؟ ریوو نہیں, انجن سیز ہو گیا ریوو کا. تو نے کبھی سنا ہے ریوو کا انجن سیز ہو گیا؟ ریوو کا انجن سیز ہے تو مجھے لگا کہ کوئی ہے, اور ہیرو کہتا ہے آ کے کہ انجن سیز ہو گیا, یہ تو نہیں چلے گی. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ جو مجھے لگا کہ اچھا جو ڈرائیور ہے شاید وہ بھی ملا ہوا ہو دشمنوں کے ساتھ, تو یہ انا بی بی کو گولی مار دے گا, کچھ ہوگا. یا جو ہمارا ہیرو ہے یہ سیویئر بن کے آئے گا اور انا کو مشکلات میں, بلکہ ایک مومنٹ میں مجھے لگا کہ جب وہ انا کو کہتا ہے تو کہے گا ہٹو, اور پیچھے سے گولی مار کے ٹھک پیچھے کوئی اور انا کے کھڑا ہوگا اس کو مار دے گا. بالکل ایسا کچھ نہ ہوا. پھر میرا خیال تھا کہ جو اس نے کہا ہے کہ مجھے گھر تک نہ اتارنا, دور اتارنا, تو وہاں پہ کچھ ہوگا کہ کوئی دیکھ لے گا ان کو یا کیا. سڈنلی وی گیٹ این ایریل شاٹ اینڈ سڈنلی وہ بیٹھ کے حساب کر رہا ہے نوروز آدم کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور پھر اس کے بعد وہ پورا رات. تو میں نے کہا یہ کتنی لمبی رات تھی, یہی رات تھی, اماوس کی رات تھی, اماوس کی رات تھی. اس رات میں کیا کیا ہوا؟ پہلے اس سے ملنے گیا, پہلے اینا سے ملنے گیا, اینا کو پک کیا, اینا کو چھوڑا, پھر ابا جی کے ساتھ حساب کیا, پھر اٹیک ہوا, پھر ادھر چلا گیا, پھر یہ پورا ایک ہی رات میں ہوا ہے نا. ایک رات ہوا ہے نا. ہاں, تو یہ کتنی لمبی رات تھی, سردیوں کی رات تھی. 4 بجے شروع ہوگی نا, سورج غروب ہو جاتا ہے 4 ساڑھے 4 بجے. جیلم آگے روہتاس ادھر ہی ہے نا, وہیں پہ شوٹ ہوا, وہیں پہ ہوا ہے. تو لیکن نہیں, پہلی بات ہے اس سین کا کوئی مقصد نہیں تھا, اس سین کا کوئی مقصد نہیں تھا بالکل بھی. تو مجھے نہیں سمجھ آیا انہیں کیوں ڈالا ہے. نہیں وہ پتہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب ایڈیٹنگ میں جوڑتے ہیں نا چیزیں تو کہیں کہیں پہ وہ ہو جاتے ہیں مسئلے. دنیا پور کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پہلے بھی ہم نہیں ہونے چاہیے, ہو تو جاتے ہیں لیکن نہیں ہونے چاہیے. دوسری سب سے جو مجھے پہلے ابسرڈیٹیز کی طرف آ جاتے ہیں پھر ادھر چلے جائیں گے, جو مجھے سب سے عجیب بات لگی, اینڈ دس ٹائم آئی واز لائک WTF, سمی کا جو کردار ہے یار, اس کے ساتھ اس بار جو میں نے کہا یار, پھر میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا, وائی وڈ سمی سائن اپ فار دس کیریکٹر, واٹ از دیٹ, اس کردار کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو مجھے یہی نہیں سمجھ آئی کہ when and why did he flip. اس کے بیٹے کو اس نے بچایا, he was indebted to him for life. سڈنلی جیسے وہ جیل سے نکلتا ہے کہتا ہے نا میں اب آپ کا دشمن ہوں, ایسے ہی بنایا آن یو بیکاز اب آپ میرے اس پہ نہیں, بالکل ایسے. تو چلو اب وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ آ کر کے جائیں, اور یہ جتنے پولیس والے ہیں, بھائی تم کتنے بیوقوف آدمی ہو, تمہیں پتا کہ پولیس تمہارے ساتھ لوئل نہیں ہے. کہتے ہیں یہ تو ہلیں گے نہیں یہاں سے, یہ اپنے, مگر وہ ہلے. And for the zillionth time, exactly. مجھے لگا یار he is not very bright. No, and it was a very very weirdly odd situation and scene for this character, and I felt really bad for Sami because یاد ہے ٹیزر دیکھنے میں ہم نے کہا یار سمی پہلے ایپیسوڈ کے بعد سمی, تو یار میں ویٹ کر کے جا رہا ہوں 12 قسطیں ہو گئی. I don't feel bad for anybody because they know what they're signing up for. اور اگر بعد میں ان کے شارٹ چینجنگ ہوتی ہے یا سینز شارٹ ہو جاتے ہیں تو بولیں یار, بتائیں, انٹرویو دیں یار, آگے انٹرویو دیں, آ کے بتائیں کہ میرے سین کٹے ہیں, ادروائز the character makes no sense at all. It was just not very well. مجھے تو اوپننگ سین بھی نہیں سمجھ آئی, جو بات اس نے انا کو بلا کے کی ہے کہ تم چھوڑ کے چلی جاؤ, تو he could have said it over the phone. I mean there was no like secret or no like you know. اور وہ جو آنٹی ہیں, ممی ہیں, مینا کماری جو ہے, ہاں, میں نے اس بار نوٹس کیا وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ لپسٹک لگاتی ہیں, دیکھا آپ نے؟ ہاں, وہ باپ کہہ رہا ہے میں نے تو مار دینا بچوں کو. اچھا میں نے سوچا are they trying to create kind of a Ram Leela type of you know Hira Mandi type of fantasy world جس میں everybody is always like in a get up, but no they're not. If they are it's not. No, the dadi is never in a get up. ان کا اپنا get up ہے نا, she's always in black, ان کا اپنا get up ہے. یہ اپنے کپڑے اور لپسٹک چوز کر, یہ ان کا get up ہے چوز کر کے لگاتی ہیں. ہاں, but it's not working.
It's not working. Anyway, what's working really for me, and I felt more so in this episode, is Khushal and Ramsha. Absolutely. وہ جو سین تھا نا اینڈ میں جب وہ آتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو بظاہر محبت کرتا ہے، کہتا کیا ہے تم کیا کر رہے ہو، کیا کہتا ہے یار کہ میں اس جنگل میں ایک ہی تو انسان مجھے ملی ہے، محبت ہو گئی ہے، چلو. وہ جو خوشحال اور رمشا نے ایک پتہ نہیں کیسے، مجھے کیسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈرامہ جہاں سے شروع ہوا تھا، جس طرح کے کردار تھے، مجھے نہیں پتا کب کیسے ان دو ایکٹرز نے اور کیریکٹرز نے اپنی جو ایک رومانٹک اینگل جگہ بنائی ہے اپنی، کیسے بنا لی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ کہانی کا اور ہے پورا، اس کا جو آپ بات کرنی ہے نا کہ کیمسٹری کریٹ ہو جاتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو ایسا ہی ہے. اب پتہ نہیں وہ ہو جاتی ہے یا وہ نیچرل ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں ایکٹرز ناٹ کیریکٹرز، ایکٹرز کا زیادہ ہاتھ ہے اس میں، بیکاز رائٹنگ ڈز نتھنگ ٹو سجیسٹ کہ رائٹنگ کوئی بڑی ایسی ہوگی. کوئی ایسی مومنٹس نہیں ہے کہ جس میں بندہ بولے کہ یار کہ اچھا سلو مو چل رہا ہے. مومنٹس جو ہے ان کو گنوایا گیا ہے. جیسے وہ جو کار رائڈ ٹو ہوم تھی جو ڈراپ کرنے جا رہا تھا، میرا خیال تھا اس میں کوئی مومنٹ ہوگا. یہ جو جس میں وہ بچانے آتا ہے، یہ مومنٹ گوایا نا انہوں نے، گوایا انہوں نے. اب یہ اس کو کہنا کہ مجھے محبت ہوگی وٹ ایور، یا اس کی آنکھوں کا ایکسپریشن، یا انا کی آنکھوں کا ایکسپریشن، یا جب وہ ہاتھ اس کو دیتا ہے، میرا خیال ہے ہاتھ یوں دینا چاہیے تھا بجائے اس کے. یہ مجھے بڑا اعتراض ہے اس چیز پہ. لیکن یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دا رائٹنگ اور دا ڈائریکشن از فیسیلیٹیٹنگ دس کیمسٹری. آئی تھنک آلسو خوشحال اینڈ رمشا کمپلیمنٹ ایچ ادر. They do. اس کو ڈیفائن کریں. یہ مجھے آئی بات لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہاؤ آر دے کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. یہ وہی ہے ویژولی جو کل ہم بیسٹ کپلز میں بات کر رہے تھے. ہاں ویژولی ویژولی بہت کمپیٹیبل. اپیرنس ایک ہوتا ہے نا کہ دو لوگ آپ کو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ساتھ میں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یار دے لوکنگ گڈ ٹوگیدر. علی رضا نے ہائٹ والی بات راؤنڈ ٹیبل پہ کی تھی یا راؤنڈ ٹیبل میں؟ ہاں تو بس تو وہ وہی بات ہے کہ کمپیٹیبل، ویژولی کمپیٹیبل ہیں، اور سم ہاؤ ان کی جو ایک کور ایکٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہے، شاید سافٹنس، ایک سنسیریٹی ہے، وہ بھی کچھ ایک جیسی ہے، کوئی ہوموجینٹی ہے دونوں کے بیچ میں. خوشحال اور رمشا کو ایک رمضان ڈرامے میں ڈالیں آپ لوگ. میں نے آپ کو آئیڈیا دیا تھا، بڑا چلے گا ویسے. آپ ڈال کے دیکھیں خوشحال اور رمشا کو ایک رمضان ڈرامے میں. میں نے آج آپ کو کہہ دیا، مزہ آئے گا بالکل. کیونکہ نا ان دونوں میں ایک سپارک ہے، فلیئر ہے نیچرلی بھی. اگر انڈیویجولی بھی دونوں پرفارم کرتے ہیں نا تو ان میں ایک ہے چنگاری سی، اور وہ جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں نا وہ چنگاری ذرا سٹیم پکڑ لیتی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ دل جان یہ لگاتے ہیں اپنے ہاں محنتی ہیں نا دونوں. ہاں محنتی ہیں دونوں. تو اٹس ورکنگ. تو کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں میں بچوں گی نہیں، تو کہتے پر اکٹھے مرتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو اس میں پھر ڈائلاگز ایمپلیفائی کرتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ سین جب وہ شمشیر کے پاس جاتا ہے کہ اس کے بندے ہیں اس کو لے کے جاؤ، اور راستے میں. اچھا وہ مجھے اسٹوپڈ سین لگا پہلے والا، مارا وہ اچھا لگا. میں مارنے کی بات کر رہی ہوں. ہاں مارنا بہت اچھا. اور گاڑی میں جب شمشیر کہتا ہے اچھا لانڈی کون ہے، یہ وہ تو دیکھنی پڑے گی کیسی ہے، وہ انتظار نہیں کرتا، ٹک آؤٹ، شمشیر از آف. اچھا اوکے یہ مجھے اس لیے ٹک یہ زبردست تھا. بٹ شمشیر کو آپ بچائی جا رہے ہو، وہ پورے شوٹ آؤٹ میں بچ گیا، سب کچھ ہو گیا، اور کٹ ٹو ٹک. میں تو شمشیر کو وہ یہ صحیح تھا، اتنا جو اس کو بچایا اس کا کیا پرپس تھا؟ بندے اس کے آگے، یہ وہ کیا بندے آگے یار، اپنے باپ کے دشمن سے کون ہے؟ لیکن دنیا پور کی دنیا میں بہت چیزوں کا کوئی پرپس نہیں ہے. اب میر حسن کا کیا پرپس ہے؟ کوئی پرپس نہیں ہے. وہ گاڑی خراب ہونے والے سین کا کیا پرپس تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. شاید رائٹر نے لکھا ہو، ایڈٹ میں کٹ گیا ہو، ڈائریکشن صحیح نہ ہو، رائٹنگ صحیح نہ ہو، وی ڈونٹ نو. وہ یہ تھا کہ وہ شامیر کوشش کرے گا لڑکی کو بچانے کی، یہی تھا نا. ایک بار اس نے کہہ دیا گاڑی خراب ہونے کا، تو کوئی ہوا ہی کچھ نہیں. کہاں پہ کہتا ہوں؟ اچھا نہیں، ہاں وہ کہہ دیا اس نے پہلے. وہ انہوں نے مومنٹ کریٹ کیا نا اپنی، نہیں ملا نا وہ مومنٹ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ دنیا پور میں جو مومنٹس کریٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ورک کر رہے، جو ایویں ہیں وہ ورک کر رہے ہیں. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. نہیں وہ والا مومنٹ بھی تھا، وہ تو کریٹڈ مومنٹ تھا جب بیڈ روم میں آ کے کہتا ہے بھاگ چل نکل جاؤ. وہ تو تھا، لیکن گاڑی والا میں کہہ رہا ہوں، گاڑی والا میں تو مومنٹ ہونا چاہیے تھا، کچھ تو ہوتا. ہاں کہ کچھ بچاتا، کچھ ہوتا، کوئی واک کرتے تھوڑی سی. اچھا پھر یہ آیا ہے سب اپنے لے کے، اور اپنے لوگوں کو لے کے شمشیر کو مارنے کے بعد جب پہنچتا ہے تو اندر سے چاچو نکلتا، کہتا ہے وہ اندر بلا رہی ہے، کہتا ہے میں نہیں آ رہا، بعد میں آتا ہوں. کہتا نہیں، وہ کہہ رہی تم نہیں آؤ گے تو میں آ جاؤں گی باہر. کہتا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو. اٹ واز سو لائک یو نو اٹ واز نان چلانٹ کہ اچھا ٹھیک ہے یار نہیں، کیونکہ وہ باہر ویٹ کر رہا تھا نا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. اچھا پھر بھی میرا خیال تھا کہ چاچو جو ہے
ہی از لیئنگ اے ٹریپ فار ہیم. اٹس اے ٹریپ جو اس کو اندر بلا رہے ہیں اور یا اس کو یا پکڑ لیں گے یا وٹ ایور, ایسا کچھ نہیں ہوتا. Some things are really like random. But for me, Ramsha and Khushal have emerged Absolutely. as a potentially very, very sought after couple in coming times, ایسا ہی ہے, in the future. ایسا ہی ہے. And if you give them like a rom-com or a full-fledged drama, یہ بھی full-fledged ہے but اس کا obviously ابھی genre خوشحال نے کوئی ابھی تک رام کام کیا ہے؟ کر رہا ہے نا, سنا ہے کون سا رمضان ڈرامہ کر رہا ہے خوشحال کوئی, کر رہا ہے خوشحال؟ کس کے ساتھ؟ سحر کے ساتھ. ریئلی؟ ابھی ہم کسی اور پورٹل پہ پڑھ لیں گے کیونکہ آپ تو کبھی انفارمیشن دیں گے نہیں. آپ انڈے بچے دیں, سنا ہے کہ آپ انڈے بچے دیں انفارمیشن. نہیں میں نے ہاٹ بائٹس میں دی ہوگی آپ کو انفارمیشن, میں نے دینی ہے ہاٹ بائٹس میں ماورا کے ڈرامے کی انفارمیشن جو میں وہ بھی آپ انڈے بچے دیں. آئی ایم سوری وہ آ گئی, اب فائدہ نہیں ہے لیکن دینی چاہیے یار. ہمیں باؤنڈ کر دیتے ہیں نا لوگ, ہم کیا کریں. لوگ کہتے ہیں مت بتاؤ مت بتاؤ, اسی لیے کہتے ہیں لائلٹی انفارمیشن کے ساتھ ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی اگر دیتے ہی اس پری ٹیکسٹ پہ انفارمیشن کے نہ بتانا, پھر بیٹھے پھر انڈے بچے دیں آپ انفارمیشن پہ. اینی وے اب ہوا کیا جی کہ کیا ختم کس پوائنٹ پہ ہوا ہے دنیا ختم ہوا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے وہ نکل گئے دونوں, وہ نکل اور ابا جی آئے ہیں, نواب صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ بس میں تو اب آئی کانٹ بی بیڈ ریڈن اینی مور. نہیں نواب صاحب چلے گئے, اسکیپ کر گیا, انہوں نے اسکیپ کر گئے. تو جو ہمارے بھائی ہیں نوروز آدم سر, وہ آئے ہیں اور انہوں نے نواب کی فوٹو اٹھا کے پھینک دی اور وہ تخت پہ, ہاں تھوکا, اور تخت پہ بیٹھ گئے اور کہہ رہے کہ ڈھونڈ کے لاؤ سب کو, کسائی کے بیٹے کو جس کا نام ہے شاندار, شاباش. اچھا شاباش کسائی. ہاں وہ زبردست کسائی تھا, وہ زبردست ہے, یہ شاباش ہے, کیوٹ ہے, باپ زبردست بیٹا شاباش. شاباش. تیسرا ہوتا تو ایمی کسائی. کیوٹ. بہرحال میرے لیے ابھی فی الحال دنیا پور دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ رمشا اور خوشحال ہے. میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کے لیے وہی ہے. ہاں جو ایک انگما انہوں نے کریٹ کیا نا کہ دنیا پور کی دنیا, اور اس میں آدم ورسز نواب, اور وہ ہائٹ وہ اچیو اینڈ میں انہوں نے جو ایک وہ دیا نا فاسٹ پیس ٹک 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 اسنیپ شاٹ, کہ اس میں کچھ ہونے والا, وہ انٹرسٹنگ تھا بالکل. مجھے لگا کہ اٹس ٹیلنگ اس کہ کس طرح اس کو ایمپائر ملا. اچھا یہ فرار میں بھی ہے, ہاں فرار سے دنیا پور میں اب وہ لے آئے یہ چیز کہ فرار کے اینڈ میں بھی یہ آتا ہے ٹک 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 آگے کیا ہونے والا ہے, اب وہ دنیا پور میں ملے ہیں ٹک 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 آگے کیا ہونے والا ہے. آئی لائک دیٹ, دیٹس گڈ, دیٹس انٹرسٹنگ. اسنیپ شاٹ انٹو دی فیوچر جو ہے نا, یا ان دی پاسٹ, وائی ہاؤ ڈڈ ہی ٹیک اوور, بیسکلی تو یہ چیز ہے کہ کیا ہوا تھا. سو ایٹ دس جنکچر بفور وی موو آن ٹو قرضے جان اینڈ when we're wrapping up دنیا پور, I want to say کہ ایک چیز جو دنیا پور کی مجھے اس ہفتے اچھی لگی, and then correct me if I'm wrong, is the pace of the story. So دنیا پور کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کافی کچھ ہوا ہے. آپ ٹھیک ہے یہ کپل ایک دوسرے کے ساتھ آپ ان کی انٹریکشن دیکھ رہے تھے, لیکن لڑکے نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھے تم سے پیار ہے. باپ کے خلاف سٹینڈ لے کے جا کے اس نے جا کے لڑکی کو بچا لیا. یہ جو پورا آپ کا تھا نوروز آدم, اس نے جا کے دنیا پورا کیپچر کر لیا کیونکہ نوابوں کی حویلی پہ اس نے قبضہ کر لیا. تو آپ کا انٹرسٹ ہے یار کہ ٹھیک ہے جو ایک آدمز اور نواب کا پھڈا چل رہا تھا اس کی ایک بڑا ایک مومنٹ ہے, دیو اوور ٹیکن. اور وہ جو آنٹی کی مسٹری ہے میڈم آدم کی, جو سینئر آدم ہے, وہ مسٹری شاید کھل جائے. سو مجھے ڈرامہ دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگا کہ یار there was something missing story point of view سے. Unfortunately though, and that this applies for me also for قرضے جان یا عشق جان, عشق جنون, کہ the story eventually اگر میں ٹوٹیلٹی میں دیکھوں 2 ایپیسوڈ میں, تو مجھے نہیں لگتا کہ story بہت آگے بڑھی ہے. اے عشق جنون میں اگر آپ دیکھیں what we knew was Eamon. Have we moved on to عشق جنون now? اے عشق جنون میں Okay. کہ ایمن کا ہوا یہ انسیڈنٹ بہت بڑا, جس نے شروع میں ہمیں ہک کیا یار کہ لڑکی کارپٹ میں ریپڈ ہے اور یہ سی ویو پہ ملی ہے. ٹھیک ہے, ان پوری 2 ایپیسوڈز میں ایمن ایسینشلی کیا کرتی ہے, ہوش میں آ جاتی ہے, ہوش میں آتی ہے اور الزام لگاتی ہے راہم پہ. اور یہ الزام پچھلے ہفتے بھی راہم پہ وہ لگا چکی تھی. ایسے ہی ہے. نیا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ ہوگا اس ایپیسوڈ میں, جو میری ایکسپیکٹیشن. نہیں الزام وہ نہیں لگاتی پچھلے ہفتے, وہ کہتی ہے علی نواز کا بیٹا. اس دفعہ وہ پولیس اسٹیشن جا کے راہم کا ہی نام لیتی ہے, راہم کے نام لیتی. ٹھیک ہے, تو یہ میری کیا انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کہانی اور بڑھے, یا کہانی آپ کی نظر میں صحیح پیس پہ بڑھی ہے؟ نہیں جی, آپ نے بالکل صحیح اس کا نتیجہ نکالا ہے. کہانی نہیں بڑھی آگے, اور یہ 2 ایپیسوڈز ایکچولی کافی سلو تھیں. دے ور کوائٹ سلو,
and nothing happened. It was a repetition of everything we had watched the previous episode. صرف ایک چیز کا مجھے ہلکا سا انڈیکیشن ملا جس کو مجھے انٹرسٹ بھی تھا کہ جو علی نواز ہے آپ اس کو بڑا ایماندار اور بڑا ایک مورلی اپرائٹ بندہ سمجھ رہے ہیں مگر اس کی اور ویری ویری ان بائس ٹورڈز بوتھ چلڈرن مگر اس کا بائس ٹلٹ اس کا اپنے سگی اولاد پہ ہے. یہ آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہے. آن دا کنٹری میں نے یہ محسوس کیا کہ علی نواز کا دونوں لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. جو ایک ڈائلاگ تھا نا اپنی عزت کیا اس کو ہے, اس کو اپنے وہ ماموں کہتا ہے اس کو, وہ تو ہم نے پہلے بھی نہیں لیکن میرے لیے یہ بڑی ویئرڈ چیز تھی کیونکہ ابھی تک ہم علی نواز اور راہم کے جو دو باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہے اس کو بہت امپورٹنس دیتے آ رہے ہیں اور رائٹفلی سو کیونکہ پہلے ایپیسوڈ سے ہمیں وہ دکھایا جا رہا ہے. بٹ فار علی نواز ویری کیجولی سے کہ اگر راہم نے نہیں کیا ہوگا تو شہروز نے کیا ہوگا, میری تو عزت ہی خراب ہونی ہے. راہم اگر بے گناہ ثابت ہو بھی جاتا ہے تو شہروز قصوروار نکل آئے گا. اس سے تو میری خاک میں ملنی ہی ہے. I was like, really? Yeah. This is it? Yeah. مطلب ایک طرف جو پورا بلڈ اپ پچھلی ایپیسوڈ دروازہ بند, راہم باہر دروازے کے باپ کو پکار رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, نہیں اس نے یہ سوچا بھی نہیں, اس کو سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آئی کہ یار مجھے عجیب لگی unless it's leading somewhere. تو وہ یہ ایموشنل پاکٹس جو کریٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے بڑے اچھے ہوتے ہیں بٹ دے نیڈ ٹو ہیو اے پرپز. تو دیٹ ایموشنل پاکٹ ہیڈ نو پرپز. لاسٹ ویک ہاں راہم والا اس کا کیا آؤٹ کم تھا؟ کیونکہ اس ہفتے تو آپ نے کہا کہ اب تو راہم اپنے باپ کو دیکھے, میرا تو خیال تھا یہی ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو بڑے لونگلی ایک بار دیکھتا ہے باپ کو جب باپ اٹھ کے چلا جاتا ہے. باپ نے تو کوئی اس کو موقع ہی نہیں دیا بولنے کا. میرے لیے یہ بات بڑی ہی سورٹ آف اسٹرینج ہے کہ باپ نے اس کو بلا کے 1 to 1 ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اسپیشلی سنس باپ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر راہم نہیں ہوا تو شہروز ہوگا. وہ تو کم از کم الگ الگ اس کو چاہیے, الگ الگ بیٹھ کے دونوں بچوں سے ان کی اپنی ورژن سنے تو بٹ وی ایز آڈینس اینڈ ویورز وی ڈیزرو ٹو نو کہ باپ کی کیا ایموشنز ہیں. ایبسلیوٹلی بیکاز ہی پلیز سچ اے بگ رول. بٹ میرا خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا باپ ہے تو وہ الگ الگ دونوں بیٹوں کو بلا کے ان سے ان کی ورژن سنے, اچھا بتاؤ مجھے واٹ ہیپن دیٹ نائٹ, اور پھر دوسرے کو بلائے کہ یو ٹیل می واٹ ہیپن دیٹ نائٹ. بٹ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے کہ آپ نے جو ماہین کا ٹریک پورا دیا ہے اور ماہین بے ہوش ہو گئی اور ماہین کی ڈاکٹر آئی, وہ اننیسسری تھا. بالکل لیکن ماہر نے ایکٹ اچھا کیا تھا. ماہر نے ایکٹ ٹھیک کیا تھا لیکن اس میں یہ کہ وہ سین اننیسسری تھا. اننیسسری اس لیے تھا کیونکہ باپ جو ہے وہ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے کہہ رہا ہے کہ تم یقین کرو, آئی مین مے بی ہی از ناٹ آل رانگ, گیو ہم اے چانس, گیو ہم اے چانس. ہیو وی سین دیٹ فادر ریچ آؤٹ ٹو راہم؟ نو. اینڈ بائی ناؤ ہی شوڈ ہیو ریچڈ آؤٹ کہ راہم یار آئی ایم ٹرسٹنگ یو, کم اینڈ ٹیل می واٹ ہیپنڈ. لیکن یہ سب ایک ایپیسوڈ میں ہوا تھا, میں کہتا ٹھیک تھا, لیکن یہ 2 قسطوں میں ہوا ہے. 4 قسطیں ہو گئی ہیں نا اب تو. ہاں اس ہفتے کی مطلب 2 قسطوں میں. I was like waiting کہ یار کہ کچھ بٹ دوسرا I have to say with love and respect, یہ جو ہماری بہن ایمن کی ٹک ٹاک میموری ہے جی, یہ میرے لیے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے سلیکٹو بہت, اس کی جو گئی بھی ہے نا شارٹ ٹرم, وہ بھی بہت سلیکٹو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. فار ایگزامپل بھائی جب اس کا کہتا ہے یہ سم کر تو اس سے سم نہیں ہوتا, تو سم تو ریسنٹ پاسٹ کی میموری نہیں ہے نا, وہ تو پچھلی میموری ہے, اور ڈاکٹر نے کہا کہ پچھلے کچھ ہفتوں کی میموری گئی ہے. یٹ آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ یاد ہے کہ اس کو چماٹ مارا ہے کسی نے, تھپڑ مارا ہے, لیکن اس کو چہرہ نہیں یاد آ رہا. وہ ہو سکتا ہے ایراٹک میموری. یار اتنی سلیکٹو ہے کہ اس کو یہ یاد ہے کہ تھپڑ مارا ہے, لیکن یہ شکل نہیں یاد آ رہی. اس لیے بھی نہیں شکل یاد آ رہی بیکاز آپ کو دکھایا ہے کہ عافیہ نواز نے آ کے اس کو ٹھیک ٹھاک برین واش دیا. یہ آپ کو سین دکھایا بہت. فار می اٹس اے اسٹریچ. نو دیر آر اے لاٹ آف اسٹریچز. جہاں ایمن کی بات آتی ہے بہت اسٹریچز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایمن کی اتنی میجر برین سرجری ہوئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی کوما میں جاتے جاتے بچ گئی, برین سرجری ہوئی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایک دم وہ جس دن گھر آتی ہے دیر از نو انڈیکیشن آن ہر ہیڈ دیٹ شی ہیز گون تھرو اے ہیڈ ٹراما. یہ ہے نا ایک اسکار, اتنا بڑا اسکار دیا, اتنا بڑا اسکار. اس کی جو پیچھے بال آ گئے نا, پیچھے بال تو کٹ جانے چاہیے تھے, اوپر سے آئے نا بال. نہیں بال کٹ جانے چاہیے تھے. آپ وگ بنا دیتے یار تھوڑی دیر کے لیے. آپ کو کس نے کہا سرجری ہوئی ہے؟ ویسے برین سرجری, ہیڈ انجری تو ہوئی ہے نا. ہاں جب خون نکلا پیچھے سے سٹچز تو لگے ہوں گے نا. ہاں اگر اتنا تھا کہ وہ زندگی اور موت کے بیچ, آپ نے کہا کہ خون تھا وہ کمرہ, اور اتنا خون تھا کہ وہ نہیں کہ زندگی اور موت کے بیچ, زندگی اور موت کی تھی, تو خون تو بہا ہوگا, تو سٹچ تو لگے ہوں گے. تو کیسے وہ اتنی نارمل ہوگی ایک دم؟ بال اس کے اپیرنس اس کی کیسے ایک دم نارملائز ہو گئی؟ مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے
تھوڑا سا یار آپ کی ڈائریکشن اور پروڈکشن ایلیویٹ ہونی چاہیے یہاں پہ. آپ تھوڑی دنوں کے لیے وک بنا دیں یا آپ دکھا دیں کہ اتنا پیسیج آف ٹائم ہوا ہے. آپ نے نہیں دکھایا. آپ نے جس دن کہا ہے کہ وہ گھر آ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے دن گزرے ہیں. وٹ ایور کیس چل رہا ہے, شی از فائن. ایک بات مجھے ایمن کی اچھی لگی. اب اگین مجھے نہیں پتا کہ نیریٹو میں یہ کیسے فگر کر رہی ہے چیز, بٹ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہو گئی اس حادثے کی وجہ سے. بیکاز شی کوسچنز دا مدر کہ آپ راہم سر کے بارے میں کیوں مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہیں, اور وہ فلیش بیک بھی جو اس کو آ رہا ہے بار بار وہ سوچ رہی ہے کہ وہ راہم 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 کا نام کیوں لے رہی ہے بار بار اس کی ماں. تو میں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ شاید ایمن سوچ رہی ہے کہ, لیکن پھر وہ راہم کا نام لے دیتی ہے. راہم کا نام پولیس اسٹیشن جا کے مجھے لگا شاید ایک سیکنڈ کے لیے وہ سوچے گی یار کہ وہ بار بار آ کے راہم کا نام کیوں لے رہے ہیں, کہ وہ مجھے انفارمیشن فیڈ کرنے کی تو نہیں کوشش کری کیونکہ میری میموری کا پرابلم ہے. نہیں, میرا نہیں خیال وہ اتنا لوسڈ ہے. میرا نہیں خیال وہ ابھی بھی نہیں ہے اتنا لوسڈ. اب تو ہونا چاہیے نا اس کو. جیسے وہ پوچھتی ہے اس سے جمال سے تم کیا کام کرتے ہو, نہیں یاد نا اس کو. ہاں تو مطلب بٹ اس کا دماغ یہ تو چل رہا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا چیزوں کا. لیکن آپ یہ اتنا آپ کو دینا پڑے گا کہ پاکٹس میں مطلب آتی ہے سینٹی بھی اور میموری بھی اور ہر چیز, اور کئی دفعہ بالکل ہیز آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ ڈیزڈ ہوتی ہے بالکل. وہ مجھے ٹھیک لگا سارا. مجھے اس کا جو ہے نا forgetting and not forgetting والا سچویشن. اشنا کی پرفارمنس کیسی لگی ٹک ٹاک نے مجھے اشنا کی پرفارمنس ٹھیک لگی ہے ٹو بی آنیسٹ. مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں کہوں کہ یار یہ تو اچھی پرفارمنس نہیں تھی, مجھے ٹھیک لگی. اچھا بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس ایکٹر کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کی آپ ڈر کیوں نہیں یار, ہم نہیں ڈرتے. ہم نے کس نے ہمیں پیسے دینے ہیں یا ہم نے کیا کر لینا ہے, کہ کیا ہم نے جو کسی کو پہلے نہیں بولا کہ اس کی پرفارمنس اگر بری ہے تو بری ہے, اب نہیں بری لگ رہی تو کیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہتے تھے ناٹ ہر بیسٹ پرفارمنس. نہیں اب میں کیا زبردستی بولوں گی. میں نے اس بار بہت دیکھا غور سے, میں نے کہا یار میں کہاں پہ اس میں فلا نکالوں. مجھے نہیں لگا کہ میں بولوں کہ بہت کچھ سب پار سب سٹینڈرڈ پرفارمنس تھی. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یار کہ آپ اشنا کو آسکر دے دیں آ کے کہ یار اشنا نے ایسا پرفارم کیا, بٹ جو کیریکٹر تھا جس حساب سے پرفارم کرنا تھا اشنا نے اس حساب سے ڈیلیور کیا ہے. میرا خیال ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے اور بالکل کیا ہے. جہاں پہ فلا آ رہا ہے وہ ڈائریکشن کا اور پروڈکشن کا آ رہا ہے کہ جس فار ایگزامپل اس کی اپیرنس میں ایک برین سرجری یا ہیڈ ٹراما کے بعد کچھ تو ہونا چاہیے تھا, بینڈیج ہوتا یا نظر آتا ہے, وگ ہوتی ہے. وہ جو کنفیوژن ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کو نہیں سمجھ آ رہا, ایک جگہ وہ بریک ڈاؤن کرتی ہے, کوئی ایسا میک اپ نہیں ہے, کوئی ایسا. ہاں ایک میں نے کلوز اپ دیکھا کہ وہ جو بالکل کلوز اپ تھا, میں نے کہا لپسٹک ہے کہیں پہ, نہیں مجھے لگا کہ اس پہ کچھ ہے میک اپ ہے. تو کیا اور کیا میں کہوں اس سے زیادہ, مجھے نہیں لگا کہ کوئی بہت ویک پرفارمنس. اور کیا ہوا کہ جی عافیہ نواز ڈاکٹر کو بلا لیتی ہے اور اس کو بول سارا کہتے ہیں کہ جی تو ہاں نا, بٹ وہی نا ایک میں مس کر رہا تھا کہ کوئی آگے کا کچھ ہو. جیسے اینڈ میں راہم آیا ہے, ہاں یہ 2 قسطوں کے اینڈ پہ ہوا ہے کہ راہم پہلی بار راہم اور ایمن کا انٹریکشن ہونے جا رہا ہے. تم نے کیوں بیان دیا میرے خلاف. ہاں لیکن وہاں پہ ڈرامے ختم ہو گیا. اور جو آپ کو پرومو میں جو دکھایا گیا ہے وہ ہوگا نہیں اگلے ایپیسوڈ میں. کیا پریس کانفرنس ہوگی ہاں کہ میں آپ سب کو بتاؤں گا, وہ نہیں ہوگا. نیوز سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. سو آن دا سرفیس اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے, ہر چیز ہے. اور جس طریقے سے شہروز نے اپنے دوستوں کے ساتھ ملا کے وہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو وائرل کر دی اس کی والی کہ جی ہم پیسے بنائیں گے. پول والی, وہی والی. ہاں پول والی نہیں کی, پول والی کی ہے جو, نہیں پول کے بعد والی کی ہے. ہاں وہی نا پول کے بعد والی. یہ کہا نا کہ شہروز کی وائرل کریں, کہا پاگل ہو گیا ہے ہمیں مار دے گا. نہیں پول کے بعد والی کی ہے جو وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, راہم کی. اور اس کی پہلی کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو وہ کہہ رہا ہے, سی سی ٹی وی والی. ہاں سی سی ٹی وی والی. کون سی 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 ٹی وی جو ہاسپٹل میں جو بنائی تھی راہم کے, اچھا ہاں, جس پہ 20 ملین ویوز آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بڑے ہم پیسے بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا سا جرنلسٹ دیکھیں گے اسے بیچ دیں گے, اس کو بیچ دیں گے. تھوڑی چیزیں امس ہیں ایسے, میرا نہیں خیال ہمارے ملک میں ہوتے ہیں جرنلسٹ, ہوتے ہیں, لے دیتے ہوں گے کوئی نہ کوئی. 10 لاکھ دیے امان نے شاپنگ کے لیے. اور اس نے کہا وہ تو بڑا تیز تھا نا, اس نے کہا کہ مجھے میں نے تو کر لی تھی تو 5 لاکھ تم لوگ لے لینا. حالانکہ اٹس ناٹ اے لاٹ آف منی بٹ مے بی اٹ از فار دا بوائز. یا فار دا بوائز اٹ مسٹ بی فار شیور. تو یہاں ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیل, وہاں ہے, something was amiss. larger part something is, was amiss in these 2 episodes. Yeah, larger scheme of things میں things are a bit amiss. شہریار کی ایکٹنگ دوبارہ میں کہنا چاہوں گا اچھی تھی, بہت اچھی تھی. وہ ماموں کے ساتھ سین بہت اچھا تھا کہ آپ ماموں تو چھوڑیں, یو فیلڈ می ایز اے لائر. میرا خیال تھا کہ I'm firing you as a lawyer, I'm getting another lawyer, مگر ایسا نہیں اس نے کہا. آپ کی بڑی ہوپ تھی کہ ماموں بتا دے گا.
اور جو اس نے اسپیچ دی ہے ماموں کو کہ ڈو دا رائٹ تھنگ ماموں، آپ سے امید نہیں تھی، ڈو یو تھنک اس کا کوئی اثر ہوگا ماموں پہ؟ ہو بھی سکتا ہے. اگر ہوگا تو پھر بڑی لیکن اچھی ماموں بات نے ہے. ابا جی کو کیوں نہیں بتایا کیا سچ تھا کیا غلط تھا؟ نہیں بتایا نا نہیں بتایا، بالکل نہیں بتایا. ہوٹل میں جو پورا. جبکہ ماموں نے دونوں دوستوں کو بلا کے پوچھا ہے کہ تم بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. ہاں ہاں، اور ماموں نے پچھلی بار تو شہروز آیا تھا نا آفس میں، ماموں نے چماڑ مارا تھا شہروز کو، تو آپ نے کہا تھا کہ ماموں شوڈ ٹیل ناؤ، بالکل بٹ ماموں نے نہیں بتایا، نہیں. اپنی بہن کا ساتھ نبھایا. تو کچھ چیزوں کا ہمیں امید ہے کہ ہوگی. اور ایون سو جب ابا جی نے بولا ہے کہ اگر رائم نے نہیں کیا تو شہروز نے کیا ہوگا، مجھے ہاں تو بتا دے کہ بھئی دس از ایگزیکٹلی واٹ ہاں تو بتا دے کہ یار یہ پرابلم ہے، یہ سین ہے. ہیپن. ابا جی کا کنسرن تو کچھ اور ہے، ان کو تو اپنی عزت بچانی ہے. اور یہ بھی ماموں نے ایک پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ واز شی ریپڈ، ہاں تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر نو، دیر ور نو سائنس آف اسالٹ. تو یہ بڑا آرام سے اسٹوری آپ اسپن کر سکتے ہیں کہ جی غلطی سے دھکا لگا اس کو، وہ گر گئی. وہ تو شہروز نے اسٹوری دے ہی دی ہے کہ افیئر ان کا چل رہا تھا اینڈ شی وانٹڈ ٹو گیٹ میریڈ، اور اس نے دھکا چپیڑ ماری تو وہ اس کا سر لگ گیا. سیم ود ناؤ قرضے جان. ہے کیا تیرا آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار حسن، پتہ یہ 5 ایپیسوڈ سنڈروم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے بات کی تھی یا نادیہ افغان نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ سارا فوکس جو ہے نا پروڈیوسرز کا وہ پہلی 5 ایپیسوڈس پہ ہوتا ہے. ان 5 ایپیسوڈس پہ پیسہ لگ جاتا ہے، اس پہ مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے، اس پہ پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو تو قرضے جان کی 5 کہاں ہوئی ہیں؟ 4 چوتھی تھی ہے. ہاں ہاں مجھے تو نہیں کوئی قرض بری لگی. مجھے یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ جہاں پہ ختم ہوا تھا نا، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ذرا کہاں ختم ہوتا. ہاں نہیں تو انہوں نے آپ کو اوپننگ سین تو وہی دیا ہے، اوپننگ سین انہوں نے آپ کو دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اوپننگ سین بہت ویک تھا. میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ جو لڑکی ہسپتال میں تھی، ہاں لڑکی ویک نہیں تھی، اوپننگ سین یہی تھا اوپننگ سین. لڑکی ہسپتال میں تھی نا. ہاں لیکن آئی ایم سوری ان دس ڈے اینڈ ایج آفٹر واچنگ لائک پتہ نہیں ہاؤ مینی سیزنس آف گریز انیٹمی اینڈ کاؤنٹلیس incidents of like assault on TV and some kind of drama or the other, I expect these scenes to be handled with a little more sensitivity and precision. پہلی بات تو یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ there should have been a trigger warning which there was not and there should have been. Second چیز یہ ہے کہ why can we not get the language right? Why can the doctors not say something جو ایک پڑھے لکھے ایک aware audience کو دماغ کو لگ جائے آ کے؟ Why وہ must پولیس والے کو کیا بولے، اور اس نے تو پولیس والے کو بولنا تھا نا. یا نہیں ہم ہیں نا، ہم سننے والے ہیں. پولیس والے کو وہ عقل مند کیا بولے ایلیویٹ بھی پولیس کر والے؟ سکتی ہے نا. کیا آپ یہ بولے کیوں پولیس سوچ رہے والے؟ ہیں؟ اس نے کیا بولا؟ زیادتی ہوئی ہے. اس نے بولا کہ میرے حساب کے مطابق میرے حساب سے لڑکی پر جاتی، میرے حساب سے لڑکی پر جاتی ہوئی ہے. کر لیا میرے حساب سے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ نہیں تھا ڈائلاگ بولنے والا. کہتے ہیں اور مختلف لوگ ہم نے میڈیکل انالیسس کیا ہے جس کے مطابق آل ایویڈنس پوائنٹس ٹو اسالٹ، ناٹ کہ میرے اندازے میں یار اچھا ہوئی ہے اسالٹ. دس واز ناٹ دا ووکیبلری. مے بی دے آر شوئنگ کہ ہاسپٹلز میں ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں دکھانا چاہیے کہ ہاسپٹلس میں ایسے ہوتا ہے. وی ووڈ لائک ٹو سی اے لٹل مور پروفیشنلزم. اب جب دینی ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں آپ پروفیشنلزم، ابھی بھی دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ لڑکی کا جیسے عشق کے جنون میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے رپورٹ ابھی آئے گی تو ایگزیکٹلی لڑکی کا جب آپ دکھا رہے ہیں سارا، تو یار تھوڑی سی انڈیکیشن دے دیں کہ ایک وکٹم آف اسالٹ ہے، اس کی تھوڑی کوئی پرائیویسی ہے، کوئی پردہ ہے، وہ کھلتا ہے تو ڈاکٹر نکلتی ہے اندر، جیسے کہ ان پرائیویٹ اسپیس ایگزامن کر کے یا پوچھ کے نکلی ہے. اٹ واز آل ویری لائک جلدی کرو بھائی یہ تو ہونا تھا. I needed to see a little more because we were so invested in that track. And of course جوڑا بہت خوبصورتی سے ہے کہ ایپیسوڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے and then cut to the end of the episode you're back to that part. So it was very well jodofied. But the scene was نیٹنگ اچھی ہوئی ہے. نیٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے. ایون بیچ میں برہان بیرسٹر برہان کا دفتر اور بختیار صاحب کا جو پورا جو بلڈنگ اور وہ بیٹا اپنی جگہ ایگزیکٹلی وہ جو سینس کی جکسٹاپوزیشن تھی نا، انٹرلنکڈ ہر چیز، وہ بہت اچھا ڈائریکٹر تھا. تبھی میں سوچتی ہوں کہ ڈائریکٹر کو پتہ ہے کہ اپنا کام کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی بہتر کر لیتے تھوڑا سا. کئی سینس بہت خوبصورت تھے. فار ایگزامپل جب ہماری نشوہ جو ہے
وہ دفتر کے رستے میں اس کو چڑیاں نظر آتی ہیں. اب انتہائی درجے کی پیاری نشوہ جو ہے ہم ٹی وی کے دفتر کے بعد ہم ٹی وی کے دفتر کے باہر ایک بہت خوبصورت پیچ رنگ کا لپ گلاس لگا کے جب چڑیاں اڑا رہی ہوتی ہے تو ایک بہت چمکدار مرسیڈیز میں بیرسٹر برہان جب رکتا ہے اور شیشہ اترتا ہے اور چشمہ اتارتا ہے, دیٹ سین واز شاٹ بیوٹیفلی. وہ میرے لیے, مجھے پتا ہے کیوں پتا, میں نے ریوائنڈ کر کے دیکھا 2-3 بار, میں نے بھی دیکھا تھا, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں چاہوں گا یہاں پہ یہ چلے, کیونکہ کلوز شاٹ میں ہارن بجتا ہے پیم پیم اور نشوہ اوپر دیکھتی ہے, اور لانگ شاٹ میں وہ ادھر سے ہوتی ہے, دونوں گاڑیاں ادھر ہی ہوتی ہیں. obviously شوٹ ہوا ہوگا, تو پہلے مجھے لگا یار کہ وہ while she is shooting ایک گاڑی آئی ہے تو شاید ان شارٹ while shooting گاڑی آ گئی ہے تو she had to move, بٹ جب آپ لانگ شاٹ میں دیکھتے تو it's part of the sequence, it's part of the drama. تو وہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ یہ 2 گاڑیاں ادھر ہوں گی سیٹ کے اوپر, یہ ایک شارٹ کلوز میں لیا ہوگا, پھر انہوں نے جب لانگ لیا ہوگا پھر گاڑیاں ادھر ہی آئی ہوں گی, پھر ہارن بجا ہوگا, پھر ایسے ہوا ہوگا. تو ٹیکنیکلی اٹ واز اے ویری ویل ایگزیکیوٹڈ شاٹ. آئی ریئلی انجوائڈ دا, اتنا سوچا, آئی جسٹ لو دا, کیونکہ ایک میں پیچھے رکشا تھا اور ایک میں پیچھے رکشا نہیں تھا. ٹھیک ہے, سو میں نے کہا کہ یہ 2 گاڑیاں ان کی پلان تھیں کہ یہ 2 گاڑیاں ور پارٹ آف دا لائک دا شاٹ, not the تیسری والی. It's nice that you're thinking about the technicals. Yeah, so I really, کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بڑی اچھی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ کلوز شاٹ میں ہے, پھر وہ لانگ شاٹ میں ایک دم یوں ہوتی ہے, تو وہ it was very well جوڑوفائڈ. But I loved the romance of the scene. You know, the sun dappled, scene جہاں لڑکی اڑا رہی ہے چڑیاں نکال کے, اور پھر وہ چمکدار گاڑی آتی ہے, شیشہ اترتا ہے, ہیرو اپنی چشمہ اتارتا ہے اور اسمائل اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے. اٹ واز اے ویری اولڈ ورلڈ چارم. اور یہ بھی تھا کہ آگے وائٹ گاڑی تھی, پیچھے کالی تھی, سو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیا وائٹ گزری. اور میں نے گاڑیوں کا حساب نہیں کیا, اچھا میں تو سین کا رومانس انجوائے کر رہی تھی. اٹ واز اے ویری چارمنگ سین, بہت ہی چارمنگ سین تھا. تو کیس ان پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹر کو اب پتہ ہے کہ اچھا سین اور برا سین کیا ہوتا ہے. تو یار ہاسپٹل والا آپ کے پلاٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ سین ہے, پلیز ہاسپٹل سینس کی انٹیلیجنس کو تھوڑا ایلیویٹ کریں. اور اس گلی میں شوٹ کرنا بھی مشکل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا بھائی, ہے نا ٹیکنیکل. گلی گئی ہوئی ہیں آپ یار, بڑی بار گئی ہیں آپ اس گلی. بڑی بات تو نہیں گئی لیکن اس گلی میں. تو it was a good shot, well shot, good shot کیا ہوتا ہے, well shot scene. اوکے, Interesting. اوکے. کٹ ٹو آپ جی بیرسٹر برہان کے کانفرنس روم میں آ جائیں جہاں یہ یار اس میں آپ نے بندہ پہچانا؟ نہیں. بندہ کون تھا؟ کون؟ موہد. موہد کون تھا؟ مسلمز پارٹ آف آور ٹیم. او یہ ہمارا پرانا بنا مسلم ہے. اچھا اچھا اچھا. یار ہماری ٹیم بہت آگے نکل گئی ہے بھائی. وساطکا جو ہے وہ ہماری ٹیم سم تھنگ ہاٹ سے, مسلم ہمارا جو ہے وہ ہماری لگا جانا پہچانا, بٹ اس داڑھی اس نے رکھ لی, اس کو داڑھی نہیں تھی شاید, میرے خیال میں ڈفرنٹ داڑھی تھی شاید, بٹ تب بھی he was ماشاءاللہ ٹیلنٹ. It was good to see him, he performed really well. he was very cute. ہاں اچھا. موہد played by مسلم. اوکے. سو موہد جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ اب کانورسیشن کر رہا ہوتا ہے پوری. کیا کہنا چاہیں گے اس گفتگو کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, مجھے سمجھ ہے آپ ایک کیریکٹر کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. مجھے لگا کہ بٹوین دیٹ سین اینڈ دین ہر سین ود برہان تھوڑا سا تھا, مجھے لگا کہ اب اس ٹیریٹری میں چلیں گے جہاں پہ میں ٹیڈ ٹاک میں آیا ہوں. یہ میرا آنیسٹ اوپینین ہے. مجھے بھی لگا, مجھے اس بات سے کوئی پرابلم, کیونکہ یہ دیکھیں باتیں بڑی ضروری ہیں, تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے اس چیز کو کہ یار کہ یہ باتیں کیریکٹرز کر رہے ہیں, یہ باتیں ہماری ڈراموں کی لڑکیاں کر رہی ہیں, کیونکہ عمومی طور پہ لڑکیاں ہمارے ڈراموں میں ایسے بات نہیں کرتی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو لڑکیاں ریز کر رہی ہیں, تو اس بات کی مجھے خوشی ہے. لیکن ایز اے ویور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک پوائنٹ پہ لگا کہ یار یہ بہت ہو گیا, اب ٹو مچ ہو گیا تھا. ہاں ٹو مچ ہی ہو گیا تھا. شارٹ بہت اچھا تھا, سب کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. یمنا اور اسامہ کا بات کیا لگی, کیا اچھا یہ لگا کہ برہان اندر آ کے کہتا ہے کہ please don't eat in the conference room again, make sure nobody has food here. I totally related to him. پہلے تو مجھے اور لگا, میں نے کہا یار یہ کانفرنس روم میں بیٹھے کھانا کھا کیوں رہے ہیں, تو اس کا مقصد تھا نا کہ برہان بولتا ہے, بولتا آ کے. اچھا مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جب اسامہ اور یمنا والا سین تھا, اب اس میں اسامہ نا لگا ہوا ہے لکھنے, لکھ کیا رہا ہے اتنا, اپنا ریسرچ کر وہ اپنا جو بھی کر رہا ہے, اور یمنا اپنی بات کہے جا رہی ہے. وہ جو تھا نا وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا. سن رہا ہے, ہاں سن رہا ہے, وہ جواب بھی دے رہا ہے. آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں کا ایک اد جگہ شاید دیکھا ہے اینڈ میں, اس نے کہا نا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, تو کہ الحمدللہ آئی ایم فائن. پھر وہ تو اٹ واز آل اگین دیٹ واز آل ریئلی نائسلی ڈن. ہاں تو شوٹ اور جو یہ ہے ایکٹنگ وہ سب اوکے ہے,
کہیں کہیں پہ تھوڑا سا رائٹنگ میں مجھے ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا تھا. جیسے لیکن آپ کو یہاں پہ بیرسٹر برہان کی بھی تھوڑی سی سائیکی بھی پتہ چلتی ہے کہ ہی از ناٹ تھنکنگ آف گرلز اینڈ بوائز ایز ایکولس. اس نے ریکروٹ تو کر لی ہیں مگر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی لیس ایموشنل. تو یہ آئی ہے نا, یہ نشوہ اس کا تھاٹ پروسیس اسی لیے چینج کرے. ایگزیکٹلی دو باتیں ایسی کرتا ہے نا. کیا کہتا ہے وہ جعفری کون سے صاحب تھے؟ وہ کہتا ہے نا کہ باری صاحب, ہاں باری صاحب کی بات آپ کو دل پہ لگی, کہہ تو ٹھیک رہے تھے, سینئر ہے. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہر اپنے نئے امپلائی کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں لڑکے پہلے سے سمجھدار ہوتے ہیں. نہیں تو وہ کہتی ہے کہ کہتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں باری صاحب کی طرح سوچتا ہوں؟ کہتی ہاں. تو کہتا آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. مجھے لگا سارکاسٹکلی بولا اس نے اس وقت. نہیں پھر وہ آگے کہتے ہیں نا لڑکے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. Does he actually, is he actually like that? مجھے لگا he's putting up a thing. گرلز آر ایموشنل. ورنہ وہ اس کو پہلا کیس کیوں دے دیتا؟ کیس نہیں دیا اس نے, فائل ہی دیا. ہاں بٹ پھر بھی اس نے اس کو کیا نا, بھروسہ کیا اس کے اوپر. لیٹس سی. اور سب دوست بھی آگے کہہ رہے ہیں او اچھا مل گیا تمہیں کیس, ہو تنگ کر رہا تھا. نہیں لیکن وہ وائی وڈ ہی سے دس, وائی وڈنٹ ہی سے دیٹ نو مس نشوا آل پیپل آر ایکول ان آور آفس. لڑکے تنگ کرنا چاہتے ہیں کبھی. یار بیرسٹر برہان سے تو یہ امید نہیں ہے نا کہ وہ اپنی وہ بھی لڑکا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, انٹرنی کو تنگ کرے گا. اچھا میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے نا اسامہ کا یہ والا جو برہان والا کردار ہے یہ بہت بہتر لگ رہا ہے. باقی بہت اچھا ہے, بہتر نہیں ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. شارٹس بھی اچھے ہیں, کیریکٹر وہی بات اس میں یار غیر اور سن میرے دل میں نے تو ہینڈ ہو گیا نا. نہیں اس میں اسامہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں بھی لگ رہا ہے اور کردار میں بہت اچھا بیٹھا ہوا لگ رہا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا, حالانکہ وہ سین آپ دیکھیں اٹس اسینشلی ہم سٹنگ اینڈ رائٹنگ ڈاؤن اسٹف اور نوٹنگ ڈاؤن اسٹف. آئی ڈونٹ نو مطلب اتنا کوئی وہ نہیں ہے, ایک انٹینسٹی ہے بٹ ایک اس میں نا ایک فنیس ہے اس پورے کردار میں اور ٹریک میں جو کہ مسنگ ہے وہاں پہ خیر میں اور سن میرے دل میں. ایبسلیوٹلی. نہیں وہ تو بیچارہ بہت ہی بیچارے کیریکٹرز ہیں نا, یہ دس از اے اسٹرانگ کیریکٹر. لیکن خیر ان کا اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. سارا کیس اس کے ہاتھ میں پہلا آ گیا ہے اور وہ بھی ہراسمنٹ کا کیس ہے, تو وہ تو اپنی اور اس کی بیسٹ فرینڈ کے پاس اس کا کیس آ گیا ہے. اس کی بیسٹ فرینڈ کے پاس, ثنا کی فرینڈ کے پاس آ گیا ہے عمار کا کیس. عمار کی دوست ہے وہ, ماہین جو ہے وہ اس کی دوست ہے. اور وہ بڑا اچھا نٹ کیا کہ جی پولیس والی آتی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سین تھا جب اس کی بہن اس سے بات کر رہی ہوتی ہے. دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ, دیٹ واز اے گڈ سین, دیٹ واز اے ویری گڈ سین. اٹ واز اے ویری ٹیلنگ سین کہ ہوتا کیا ہے یار ایسے. اچھا وہ ریگریسو نہیں لگا مجھے سین, یہ جو سین تھا نا بہن والا. کیوں؟ کچھ ڈراموں میں آپ کو یہ ریگریسو لگنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے سین. اوکے یار گھسی پٹی باتیں بہن کری, بٹ کیونکہ یہاں پہ مقصد ہی بتانے کا یہ تھا کہ کس طرح سے سوسائٹی پرسیو کرتی ہے. اٹ واز ڈن ان اے وے دیٹ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یار سوسائٹی ایسے پرسیو کرتی ہے, ایسے کرنا نہیں چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ زیادہ تر ڈراموں میں یہ ہوتا ہے اگر یہ دکھانا بھی چاہے نا کہ سوسائٹی ایسے پرسیو کرتی ہے تو لگتا آپ کو یہ کہ اچھا سوسائٹی ایسے پرسیو کرتی ہے اور ٹھیک ہی پرسیو کرتی ہے. اس سین میں آپ کو لگ رہا تھا یار کہ سوسائٹی اس طرح سوچتی ہے وکٹمز کے بارے میں, لیکن ایسے سوچنا نہیں چاہیے. اور ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ بیکاز اینڈ میں وہ بتا دیتی ہے. تو اگر یہ اینڈ میں بیان نہ دیتی ماہین تو آپ کو یہ سین ریگریسو لگتا. اب اس سین میں کیا اسٹیبلش جو باتیں ہوئی ہیں نا بڑی ضروری تھیں. اسٹیبلش یہی ہوئی کہ پہلے تو کیسے ایک اسالٹ وکٹم کو سوسائٹی گیس لائٹ کرتی ہے کہ تم نکلی کیوں, ہاسٹل سے تم کیوں نکلی, تم وہاں کیا کر رہی تھی, تم پارٹی پہ کس کے ساتھ گئی. یہی سوال ہوتے ہیں نا جس میں آپ الٹیمیٹلی بلیم کر رہے ہیں. جیسے وہ ایک موٹر وے انسیڈنٹ پہ پولیس والے نے کہا تھا کہ جی راتوں کیوں عورتیں نکلی تھیں یا پیٹرول کیوں نہیں بھروایا. یہ وہی سوال تھے سارے. پھر اس نے کہا کہ چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, ہماری عزت کا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ہم کیس نہیں کرنا چاہتے. بیکاز لڑکی کی اگر اسالٹ ہوئی ہے تو وہ تو آنر چلا جائے گا پورے خاندان کا, اینڈ شی از سو ڈسپینسیبل دیٹ وی وڈ رادر ناٹ. یہ بھی بولا بہن نے کہ تم مری گئی ہوتی تو بہتر تھا اس وقت دن. اس نے خود بھی بولا, اس نے خود ہی بولا شروع والے سین میں اس نے خود بھی بولا کہ اس سے بہتر تھا میں مری جاتی. اس لیے کہ جو شروع میں ڈاکٹر نے یہ بھی کہا نا کہ میرے حساب سے اسالٹ ہوا ہے اور جسم پہ اتنے نشان ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ there were more than one person. Exactly. So which is why I thought that there should have been more sensitivity in the way that that victim was shown. Anyway, so this was an important scene with the sister, and thank God کہ ماہی says کہ ان کو پلیز لے جائیں, میں بیان دینا چاہتی ہوں. اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہ صرف وہ بیان دیتی ہے بلکہ وہ نام بھی لیتی ہے. اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے نام, پورا نام بتائیں کون, تو وہ پورا نام, باپ کا نام, باپ کا پروفیشن اور یہ سب وہ ثنا کے سامنے بتاتی ہے. So the cat is now out of the bag and the police are going to go and arrest Amar in the next episode, as we saw in the promo. So but they go when somebody is dead in that house, no?
ایسے لگ نہیں رہا تھا قرآن خوانی. برسی آ رہی ہے نا, اچھا ہاں برسی آ رہی ہے, اس کی تیاری ہو رہی تھی نا. اچھا ایک بات تو یہ پروو ہو گئی کہ عمار نے اسالٹ کیا ہے, کیونکہ عمار کی اپنے دوست کے ساتھ فون پہ بات ہوتی ہے اور دوست کہتا ہے کہ, اور عمار کے ادھر نشان بھی ہیں گردن کے اوپر جو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ عمار دوست کو کہتا ہے کہ دھکا تو نے دیا تھا. تو ان نے مل کے اسالٹ کیا ہے اور یہ کیا ہے, مل کے کیا ہے. سو یہ جو ایک تھا نا کہ شاید عمار نے نہ کیا ہو, تو اس کا یہ مطلب ہوا, میں نے اس ایپیسوڈ سے اخذ کیا کہ عمار جو ہے یہ آؤٹ اینڈ آؤٹ ایک برا کردار ہے. بالکل. یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ نہیں. کیا وجہ ہے؟ مجھے ابھی بھی شک ہے کہ عمار نے شاید ریپ ایز سچ نہیں کیا ہو, اور اسٹرگل صرف کیا ہو, اسالٹ کیا ہو, اٹیک کیا ہو, دوست آ گئے ہوں, دھکا دے دیا ہو. ابھی بھی گنجائش ہے اس چیز کی کہ شاید اس نے ریپ نہیں کیا اور دوستوں نے کیا ہے. آپ کو گنجائش انہوں نے چھوڑی ہے ابھی, مطلب ایویڈنس پوائنٹس ٹورڈز ہم, لیکن انہوں نے گنجائش یہ چھوڑی ہے کہ بعد میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو. ڈرنک اس نے اسپائک کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے, اس بار ہم نے پھر ریکیپ میں دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو لے جا اوپر, ہاں ہاتھ پکڑ کے وہ اوپر لے کے گیا, جی گردن پہ نشان اس کے, جی پریشان وہ. گوگل بھی اس نے کچھ کیا, کچھ گوگل پہ بھی اس نے ڈھونڈا یا کچھ دیکھا یا کچھ کیا. ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, میرا کوئی لائلٹی نہیں ہے اس کیریکٹر کے ساتھ, عمار کے ساتھ. ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, لڑکی کو سوشل میڈیا پہ دوستی ہوئی, اس نے سوچا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے, لڑکی از ولنگ ٹو گیٹ ان ٹو دس ریلیشن شپ ود می. پارٹی پہ اس کو لے گیا, ہاں ڈرنک اسپائک کرایا, غلط کیا, چلو یار تھوڑا سا ایزی ہو جائے گی. بیڈ روم میں لے گئے کہ مے بی شیل اگری ٹو اٹ, کنسینشول ہو. نہیں کنسینشول ہوا, اس نے تھوڑی زبردستی کی, اس نے خراشیں وراشیں ماری, وہ باہر آیا, دوست آ گئے اندر, انہوں نے اسالٹ کیا اور دوست نے دھکا دیا, اینڈ ہی گاٹ کاٹ ان دا کانورسیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. He is totally aware of what has happened with the girl. Yeah, he knows what has happened. And he's not said کہ میں نے کچھ نہیں کیا. And he's also not said کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. No, but he's party to it. He is owning up to whatever has happened. Yeah. And the way that جب اس کی ماں آتی ہے اور وہ اپنے گردن چھپاتا ہے اور اگلے دن پھر ٹی شرٹ پہن کے اور ہیڈ فونز لگا کے چھپا کے جاتا ہے, تو obviously he does not want to draw any attention. ہاں, اس نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تم لوگوں نے کیا ہے اور میں پھنس رہا ہوں. یہ بھی اس نے I think it is quite evident ٹھیک ہے as of now ٹھیک ہے کہ عمار جو ہے وہ ایک برا شخص ہے. آف کورس, لیکن یہ کنوے نہیں ہو پا رہا پرفارمنس سے. کیا وجہ؟ ہی از شاٹ ان اے ویری گڈ لائٹ. ہاں, اس کا جو سین تھا, میں نے کہا یہ اگین ڈائریکٹر نے جو اچھا شوٹ کرنا ہوتا ہے سین وہ اچھا شوٹ ہوتا ہے. دیٹ سین ویئر ہی از ان ہز روم اینڈ ہی از سلیپنگ اینڈ دا مدر ناکس ایٹ دا ڈور, اٹ واز سچ اے بیوٹیفلی شارٹ سین کہ اگر آپ دیکھیں نا تو دھوپ آ رہی ہے اس کے چہرے پہ آ رہی ہے, ہی لکس ریئلی گڈ, ہی لکس, ہی از اے گڈ لکنگ بوائے, اور جس طریقے سے وہ اٹھتا ہے اور وہ کرتا ہے, یو ڈونٹ تھنک دیٹ, یو ڈونٹ فیل ہیٹریڈ ٹورڈز ہم. اینڈ دا فرینڈ آلسو سیز یار تو اس کے بعد سو کیسے سکتا ہے. ہاں, سو دیٹ مینس نہیں, بٹ ہی سیز نہیں, اتنی شراب پی کے تو پھر نیند آئی جاتی ہے. He was passed out. کہہ رہا ہے, اور یہ بھی تیرا ہے, تو پورے ہفتے کی شراب ایک دن میں پی لیتا ہے, ایک رات He میں. had passed out. So there's nothing to show in his character. بٹ ہی نوز کہ ہوا کیا ہے, اتنا اس کو پتا ہے. ہاں ہاں, ایمنیشیا تھوڑی ہوا, ہاں, تو ہیڈ انجری تھوڑی ہوئی ہے اس کو. ہاں, تو مجھے لگا, میں حالانکہ نامیر نے اچھا پرفارم کیا ہے, میں ہر ہفتے یہ کہتا ہوں کہ بہت ان کا فرق ہے پرفارمنس میں. جو میں نے دیکھا تھا, میں کو تو میں نے رائٹ آف کیا تھا. For sure. بہت اچھی پرفارمنس ہے, بٹ ابھی تک یا تو یہ ڈیلیبریٹ ہے, مجھے نہیں پتا, آگے چل کے پتا کلیئر ہوگا کہ جو کیا ہوتا کہ آپ کو یہ برا لگتا, کیا ہوتا, گڈ لکنگ نہ ہوتا. نہیں, اس سے تو کوئی بات کا تعلق نہیں ہے. ہم نے بڑے گڈ لکنگ ولن دیکھے ہیں, برے لگتے ہیں وہ. پھر کیا, آئی تھنک جو اس میں تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہے, اور جو اوور آل اس کا ایک ریلیشن شپ ڈائنامک دکھایا گیا ہے, جیسے دادی کے ساتھ, دادی کے سر پہ چوم کے جاتا ہے پی کر کے, اور جو اور تو آپ کہتے ہیں کہ he is not all that bad. ہاں, اور جس طرح سے وہ گھبرا رہا ہے, ایسے سہما ہوا تھوڑا سا لگ رہا ہے, یو نو, جیسے فرسٹ ٹائم آفینڈر ہو. ہاں, کہ فرسٹ ٹائم ٹائپ غلطی ہو گئی, جبکہ نہیں ہے ایسی بات, کہ غلطی تو نہیں نا, یہ تو یار مطلب اس طرح کی کوئی چیز اور چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. It's not also just like, harassment. It's like assault.
and multiple possibly guys, gang rape. gang Yeah. rape, and like then Absolutely. attempt to murder. उस लड़की का मेकअप बड़ा अच्छा हुआ था, लग रहा था कि वाकई Smudge जिस तरह से she's been assaulted really bad. But yeah, I think that he's been shot in a good light, as in the frame is kind to him. That's why. Let's see. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड दो सीन्स एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, जहाँ बख्तियार साहब जो हैं उनके जो सीन्स होते हैं, जिस तरह वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, जिस तरह वो गाड़ी से उतरते हैं कि बस मैं आ गया हूँ, दे आर एंटरटेनिंग सीन्स. अब कहने को तो वो भी ही इज अ प्रीटी अच्छा देखें, एज वेल. बख्तियार का आप नहीं फील करते कि आपकी वो सिंपैथी नहीं जाती उसकी तरफ? जाती है. नहीं. अब आपके साथ भी वो चूम के नहीं गया, बदतमीजी करके ही गया. हाँ, कि यार अच्छा मैं जा रहा यार, आप पिछली बार भी बोल रहे यार आपके तो केसों की वजह से मैं वो है ना, आपको ये नहीं लगता कि अच्छा ये कोई अच्छा इंसान है? मगर फिर हमारे शायद परसीव करने का वो वॉर्प्ड है. क्या? इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि इंसान जो बुरा इंसान है वो हर उस पे बुरा हो लेवल पे. हमारे जैसे लोग भी होते हैं जो कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत तमीज़दार होंगे लेकिन रेपिस्ट होंगे. तो वो हमारी शायद परसेप्शन वॉर्प्ड है. लेकिन हम तो फुल पिक्चर देख रहे हैं ना, हम तो बुजुर्ग के अलावा भी उसको देख रहे हैं. हाँ. तो आप बुजुर्ग वाला एक शॉट निकाल दें सीन, उसके अलावा आपको उससे कोई ऐसी वाइब आ रही है, उस परफॉर्मेंस से ऐसा लग रहा है यार ये वो आदमी है जिसने एक लड़की को नहीं हैज सब्जेक्टेड दैट. ऐसे लग रहा है जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ है पार्टी पे कि वो आके बेहोश होके मर गया कि और घबराया बैठा कि व्हाट हैपेंड टू मी लास्ट नाइट. तो ये है ना, ये कोई चीज है ना. देयर इज समथिंग अमिस. There is something. This is not a character No. that we should be in two minds about. ये सोच क्यों आ रही है मुझे और आपको कि शायद आपने अभी भी इस मोमेंट पे आप कह रही हैं कि शायद ना हुआ हो इससे कुछ. हाँ, क्यों? Exactly. क्यों सोच रही हैं आप ऐसे? आप ये क्यों नहीं सोच रही कि इट्स ऑब्वियस यार? Because ये इस टाइप का कैरेक्टर लग नहीं रहा. तो मैं यही कह रहा हूँ कि सीरियल ऑफेंडर. why are you looking for an excuse? Why are you not admitting वो जो हमें दिखाया जा रहा है कि यार इसने किया है? मैं तो कह रही हूँ because it's not evident. आपको लग ही नहीं रहा कि ये एक सीरियल ऑफेंडर है या ये पहले ऐसा कुछ कर चुका है. एक बार भी किया है, पहली बार भी किया है. किया तो है उसने. हाँ, किया तो है. नहीं तो कोई फ्लॉ है तो ना. हम ऑब्वियस बात पे क्यों नहीं बात कर रहे? आप कह रही हैं कि यार मे बी उसने कोशिश की नहीं, क्यों? बिकॉज उसके बिहेवियर से नहीं लग रहा. समथिंग इज अमिस. So maybe it's the performance, maybe it's the writing, maybe it's the direction. Yeah. We'll wait. अगले एपिसोड में जब ये मजीद इस पे क्लैरिटी आती है तो देख लेते हैं. Yeah. Maybe it's intentional, I don't know. We don't शायद उसने कुछ नहीं किया, शायद there is a twist. लेकिन इस एपिसोड में 99% मेरे ख्याल में प्रूव हो गया है कि अमार is to be blamed. He is the culprit. Yeah. And it's a very very serious criminal offense. Yeah. हर एतबार से it is a very serious situation. Yumna as always was splendid. As always. All scenes were great. Yeah. क्या युमना की एक्टिंग के बारे में बंदा क्या बोले? अजीब सा लगता है बंदा. Such a natural actor. युमना के बारे में ये कहना अजीब नहीं लगता कि यार युमना कितनी अच्छी एक्ट्रेस है? इस पॉइंट पे आगे आप युमना के बारे में क्या बोले तारीफ में? कहाँ से अल्फाज लेके हैं? I mean she is good in every frame. She looks great. Yeah. She performs excellently. अब देखना है कि अब आगे क्या होगा जब उसको पता लगेगा ये तो मेरा कजन है. बिल्कुल. तो केस ये लड़ेगी. असल तो ये है स्टोरी. क्या होगा? स्टोरी अब शुरू होगी. अब शुरू होगी. आई होप कि हो जाए अगली किस्त में. हाँ, नहीं मुझे लगता है हो रही है. आई होप कि हो जाए अगली किस्त में शुरू, क्योंकि एक एपिसोड आती है ना, 2 आए तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता है. इसकी तो बिल्कुल एक ही आती है. ठीक है. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से? No, I think we've covered everything. ऑलराइट ख्वातीन और हज़रात, अब आपसे इजाजत चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट बाइट्स. तब तक खुदा हाफिज.